قبول ہوا. مرحبا. عزیزان محترم، قبل اعلان ہو چکا تھا، لیکن میں نے خود ہی گزارش کی دلوں کو گرمانے کے لیے ذکر مولا ہو جائے، اس وجہ سے ذکر کیا گیا اور خوب ذکر کیا گیا. دوستان محترم، ہر ایسی کامیاب اور ضروری محفل میں علم کا حصہ بے حد ضروری ہے، خصوصاً اس وقت جب کہ محفل میں اہل علم حضرات موجود ہوتے ہیں، کیونکہ جہاں اہل علم حضرات موجود ہوتے ہیں تو امید یہ ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ روحانی علم سے فائدہ حاصل کریں گے، اور پھر یہ روشنی وسیع پیمانے پر پھیلائی جائے گی. اس توقع کی بنا پر ہر ایسی محفل میں علم کی باتیں ضروری ہوتی ہیں. تو عزیزان من، علم کیا ہے؟ ویسے تو ہر فرقہ، ہر گروہ اور ہر شخص علم کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن دیکھنا ہوگا کہ وہ چیز جس کو علم کہا جاتا ہے کس حد تک علم ہے، یا کس درجے کا علم ہے، کس نوعیت کا علم ہے، کون سا علم ہے اور کس موضوع سے متعلق علم ہے، یہ دیکھنا ہوگا. چونکہ ہم اسماعیلی ہیں اور امامی عالی مقام کے مرید اور اس کے روحانی فرزند ہیں، لہذا ہمارے یہاں حقیقی علم کا ہونا لازمی ہے، اس لیے کہ یہ علم امام کی بدولت کسی کو حاصل ہو سکتا ہے، اور چونکہ امام علم کا سرچشمہ ہے. علم کی تعریف کیا ہے؟ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہر اہم چیز کی ایک تعریف ہوا کرتی ہے، ڈیفینیشن ہوتی ہے. تو علم کی تعریف یہ ہے کہ ہر چیز کو بحقیقت جاننے کا نام علم ہے. اگر بات یوں ہے تو آئیے ہم اس امپورٹنٹ مجلس میں ہم مذاہب کے بارے میں یا تصورات کے بارے میں یا نظریات کے بارے میں کچھ گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ ادیان عالم میں اسلام کا مقام کیا ہے اور اسماعیلی مذہب کا مرتبہ کیا ہے، اور دنیا بھر کے لوگ ازروی مذہب کس کس مقام پر ٹھہرے ہوئے ہیں، یہ جاننا ہمارے لیے البتہ ضروری ہے. اور اگر بحث یہ ہے، اگر موضوع یہ ہے، اگر سبجیکٹ یہ ہے کہ ہم علم کے بارے میں، مذاہب عالم کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں، اسماعیلی مذہب کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، تو آئیے دیکھیں
تمام لوگوں کو جو دنیا میں ہیں وہ مذہب کے اعتبار سے یا دین کے اعتبار سے کن کن گروپوں میں ہیں اور کس طرح سے ہیں. اور اگر ہم بتوفیق خداوند اچھی طرح سے غور سے دیکھیں اور سنیں تو یہ بات مشکل نہیں ہے، آسان ہے. اس مقام پر مجھے یہ کہنے کی اجازت ہو کہ اسماعیلی مذہب میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے جس پر حسن خوبی سے ڈسکس نہ کیا جا سکے اور وہ پرابلم حل نہ ہو جائے. ایسا مسئلہ نہیں ہے، ایسا سوال نہیں ہے کہ جس کا جواب نہ دیا جا سکے. تو عزیزان من، دنیا والے سب سے پہلے دو بڑے گروپ میں ہیں مذہب کے اعتبار سے یا مذہب میں ہونے اور نہ ہونے کے لحاظ سے. ایک بہت بڑا گروپ ان لوگوں کا ہے جو مذہب کو نہیں مانتے ہیں، جن کا قدیم نام دہریہ ہے اور موجودہ نام یا تو کمیونسٹ ہے یا لادین ہے. سن لیا آپ نے کہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں وہ سب سے پہلے دو گروپوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، اور ایک بہت بڑا گروپ ہے جو مذہب کو نہیں مانتا، دین کو قبول نہیں کرتا، اس کا قائل نہیں ہے. ایسے لوگوں کا نام زمانے قدیم کے اعتبار سے دہریہ ہے اور اس وقت کے اعتبار سے ان کا نام کمیونسٹ ہے. یہ بہت بڑا گروپ ہے، یعنی اس میں بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں. دوسرا بڑا گروپ اہلی ادیان ہے. وہ لوگ جو کسی نہ کسی مذہب کو مانتے ہیں. ابھی ہم نے ذیلی تقسیم نہیں کیا، ہم نے سب ڈویژنز نہیں کیے. ہم ابھی فی الوقت بڑے گروپ کی بات کرتے ہیں. تو بڑے گروپ اچھی طرح سے اس بات کو ذہن نشین کر لیں، یہ آپ کے لیے بہت ہی مفید رہے گی کہ دو بڑے گروپ ہیں بنیادی طور پر. ایک گروپ خدا کو نہیں مانتا، آخرت کو نہیں مانتا، بس ہی دنیا ہی کا قائل ہے. اس لیے ایسے لوگوں کا جو گروپ ہے وہ لا مذہب والوں کا گروپ ہے، دہریہ لوگوں کا گروپ ہے، کمیونسٹوں کا گروپ ہے. دوسرا بڑا گروپ اس کے مقابلے میں ان لوگوں کا ہے جو کسی نہ کسی مذہب کو مانتے ہیں. اس میں بہت سے مذاہب ہیں، بہت سے مذاہب ہیں. اب اس دوسرے بڑے گروپ کو بھی ہم تقسیم کرنا چاہتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کس طرح سے تقسیم. دوسرا بڑا گروپ جو اہلی مذاہب کا ہے دو حصوں میں ہے. پھر ایک وہ چھوٹا گروپ ہے جو کسی بھی مذہب کو مانتے ہیں، جیسے بت پرست ہیں، آتش پرست ہیں. دوسرے گروپ میں وہ لوگ ہیں جو کسی بھی الہامی کتاب کو مانتے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے. کسی بھی آسمانی کتاب کے قائل ہیں، جیسے یہود، جیسے نصارہ اور مسلمان. تو دیکھا کس آسانی سے ہم اس کو گراسپ کر سکتے ہیں. تو جو گروپ اہلی مذاہب کا ہے، مذہب والوں کا ہے، اس میں دو گروپ ہو گئے. ایک وہ لوگ جو کسی بھی مذہب کو مانتے ہیں مگر ان کے وہاں کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے، جیسے آتش پرست ہیں، ہندو ہیں وغیرہ. اور اگر ان کے پاس آسمانی کتاب کو مان بھی لیا جائے تو یہ پرانے مذاہب ہیں اور اس لیے ان کے وہاں اب کوئی
ایسی الہامی آسمانی کتاب نہیں ہے، لیکن جن لوگوں کے پاس آسمانی کتاب ہیں ان میں سے دو بڑے فرقے ہیں یا دو بڑے مذاہب ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، اور پھر اس کے بعد اسلام۔ یہ ایک تقسیم ہے، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس میں جو دین کے قائل نہیں ہیں ان کی حیثیت کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ تو گئے گزرے لوگ ہیں، خدا کو نہیں ماننا، آخرت کو نہیں ماننا جو ہے یہ اچھی بات نہیں ہے، تو وہ بہت ہی گرے ہوئے لوگ ہیں، ان کو کافر نہیں کہا جا سکتا، وہ کافر سے بھی کم تر ہیں۔ کافر اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس کوئی نعمت ہو اور کوئی کتاب ہو اور اس میں غلطی کرتا ہو یا ناشکری کرتا ہو تو وہ کافر ہے۔ اب وہ دوسرے لوگ کسی ذکر کے قابل نہیں ہیں کہ ان کا ذکر کیا جائے، ان کو ناشکر گزار کہا جائے اور ان کو نافرمان کہا جائے، تو وہ جب فرمان کو نہیں مانتے ہیں، خدا کے حکم کو نہیں مانتے ہیں، تو ان کو آپ کیسے نافرمان کہہ سکتے ہیں؟ نافرمانی کا جو لفظ ہے اس کا اپلائی اور اطلاق ان لوگوں پر ہوتا ہے کہ جن کے درمیان کوئی فرمان ہے اللہ کا، رسول کا، امام کا، اور وہ اس کو نہیں مان رہے ہیں، ناشکری کر رہے ہیں، تو وہ نافرمان ہیں۔ لیکن جہاں دوسرے لوگ یہ دہریہ ہیں، وہ نافرمان نہیں کہلا سکتے ہیں۔ اچھا، تو یہ جو اہلی مذاہب ہیں ان میں جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہود پہلے ہیں، اس کے بعد نصارہ ہیں، اس کے بعد اسلام ہے۔ اب خدا کی سنت اور اس کی عادت کے مطابق یہ ہوگا کہ یہود سے نصارہ بہتر ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ہر بعد میں آنے والے پیغمبر کا یہ حق بنتا ہے کہ لوگ ان کی اطاعت کریں، لیکن یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فرمان برداری نہیں کی، وہ اگلے مذہب پر ٹھہرے، لہذا وہ نصارہ سے کمتر ہیں۔ اب آئیے آگے، پھر جب اسلام کا ظہور ہوا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور ان پر اسلام کا مکمل ظہور ہوا، تو اس وقت پھر نصارہ نے قبول نہیں کیا، پھر نصارہ اسی مقام پر رہ گئے، یہود سے بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ پھر اسلام کو انہوں نے جب قبول نہیں کیا تو وہ اسی منزل میں رہ گئے۔ اس کے بعد جب اسلام کا ظہور ہوا، اور اب میں نے کہا کہ اسلام کا مکمل ظہور، یہ مکمل ظہور اس لیے کہا کہ اسلام کا ظہور زمانہ آدم میں اور زمانہ نوح میں، زمانہ ابراہیم میں، زمانہ موسیٰ میں، زمانہ عیسیٰ میں ہوتا رہا تھا، لیکن مکمل ظہور نہیں تھا۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسلام کا مکمل ظہور کو بھی پڑھا ہوگا، اس میں کوئی ایسا خطاب بہت کم ہے۔ اس میں یہ ہے کہ بائبل میں خصوصاً انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات یا کرامات کا تذکرہ ہے، اور ان کے شاگردوں نے جو کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اور جو کچھ دیکھا اس کو بیان کرتے ہیں۔ اور آپ نے ان آسمانی کتابوں کی تاریخ پڑھی ہوگی کہ جس شان سے حضور انور
سلعم نے کسی آیت اور کسی سورہ کے نزول کے ساتھ ساتھ کاتبانی وحی سے تحریر کرنے کے لیے حکم دیا، تو انجیل اس طرح سے نہیں ہے۔ تقریباً 200 سال بعد انہوں نے مرتب کیا، تدوین کیا۔ بہرحال اس میں کیا شک ہو سکتا ہے کہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے۔ آخری اس معنی میں نہیں کہ آپ یہ دنیا جو ہے ختم ہونے والی ہے، دنیا اور کائنات کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، لیکن ایک دور مکمل ہو رہا ہے۔ اس دور کے مکمل ہونے کی وجہ سے یہ اللہ کی آخری کتاب کہلاتی ہے۔ تو آپ اس سلسلے میں جب غور کریں گے تو اس غور کے نتیجے میں آپ یہ دیکھنے لگیں گے کہ یہ مراتب ہیں، یہ درجات ہیں، یہ لیولز ہیں۔ جس طرح دنیا کی کوئی تعلیم شروع ہوتی ہے نچلی لیول سے، قاعدے سے، الف سے، اور پھر رفتہ رفتہ آگے بڑھتی ہے یا کہ اوپر کو جاتی ہے۔ اسی طرح جب آپ 1,24,000 پیغمبروں کا تصور کریں گے یا 1,24,000 پیغمبروں کے بجائے بڑے بڑے پیغمبروں کو لیں گے، حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت نوح علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو یہ ایک ترتیب ہوگی، یہ ایک سلسلہ ہوگا، اور اس کی لیولز ہوں گی، اور مدارج یعنی درجات ہوں گے، اور سٹیجز ہوں گے۔ ان سٹیجز میں وہ تعلیم سب سے اعلیٰ قرار پائے گی جو آخر میں ہے۔ کیا شک ہے کہ اسلام دوسرے مذاہب کی تکمیل ہے؟ کیا شک ہے کہ سروری انبیاء پر آ کر شریعت مکمل ہوئی، اور اس سے پہلے جو شریعتیں تھیں وہ آخری اور مکمل نہیں تھی۔ مثلا حضرت آدم کی شریعت، حضرت نوح کی شریعت، حضرت ابراہیم کی شریعت، حضرت موسیٰ کی شریعت، حضرت عیسیٰ کی شریعت، لیکن آج حضرت پر آ کر دین خدا کی شریعت مکمل ہوئی۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہی شریعت سب کچھ ہے، یا کہ خدائی تعلیم اس سے آگے بھی جاتی ہے؟ اس سوال کا ایک ہی جواب ہے کہ خدا کی تعلیم، خدا کا علم اور انسانوں کی ترقی اس سے آگے بھی جاتی ہے، تو شریعت سے آگے، جیسا کہ ظاہر طریقت ہے، اور طریقت سے آگے حقیقت ہے، اور حقیقت سے آگے معرفت ہے۔ پھر بھی اگر شریعت کا تجزیہ کیا جائے تو اس میں کتنی شریعتیں ہیں؟ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ حضرت آدم کی شریعت، حضرت نوح کی شریعت علی ھذا القیاس، بہت سی شریعتیں ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم طریقت کا تجزیہ کریں اور طریقت کے اندر دیکھیں تو کتنی طریقتیں ہیں۔ ہر صوفی کی ایک طریقت ہے، اور حقیقت میں بھی لازمی طور پر مدارج ہیں، معرفت میں بھی سٹیجز ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا تک پہنچنے کے لیے ایک سیڑھی کی مثال بن جاتی ہے، سیڑھی، اور اس لیے سیڑھی کی مثال کی بہت بڑی اہمیت ہے اسلام میں۔ معراج کے عنوان سے کہ معراج سیڑھی کو کہتے ہیں، اور
آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو روحانیت تھی اس کو سیڑھی سے تشبیہ دی گئی، سیڑھی سے ایگزامپل دی گئی، اور سیڑھی یہ ہوتی ہے کہ وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس پر سے جایا جاتا ہے. لہذا جب اسلام میں ایک خاص اصطلاح اور ایک بہت ضروری اصطلاح سیڑھی ہے تو ہم سمجھ گئے کہ تمام مذاہب سیڑھی کی طرح ہیں، اور اسی لیے قرآن میں سیڑھی کا جو لفظ ہے وہ پلورل میں ہے، صیغہ جمع ہے. معراج کی جگہ پر معارج ہے کہ بہت سی سیڑھیاں ہیں. مثلا زمانہ آدم کے درجات ایک سیڑھی، زمانہ نوح کے مذہبی درجات ایک سیڑھی، اسی طرح تمام پیغمبروں کے زمانوں میں سیڑھیاں تھیں کہ ہر پیغمبر کی امت کے جو افراد تھے وہ ایکول نہیں تھے، برابر نہیں تھے، یکساں نہیں تھے، درجات میں تھے. تو وہ درجات میں تھے گویا کہ ایک ایک سیڑھی پر تھے، ایک ایک زینے پر تھے. اسی طرح آج اسلام ہونے کے باوجود مدارج پر ہے، اور مدارج کا ثبوت یہ ہے کہ صوفیوں نے ثابت کیا کہ اسلام میں ترقی کی گنجائش ہے، پیش رفت کی گنجائش ہے، آگے بڑھنے کی گنجائش ہے. ویسے تو دانشمندوں کے لیے یہ صاف ظاہر ہے کہ اسلام دین فطرت ہے، اور جب اسلام دین فطرت ہے یعنی اسلام ریلیجن آف نیچر ہے، تو ہم نیچر کو دیکھتے ہیں کہ نیچر کیا چیز ہے. نیچر کو جاننا ہے تو انسان کو دیکھا جائے کہ انسان کا ارتقاء کیا ہے. کہ انسان جب باپ کی پشت میں ہوتا ہے تو وہ ایک پارٹیکل ہوتا ہے ذرا، اور شکم مادر میں آ کر رفتہ رفتہ اس کو ترقی ملتی ہے. 9 مہینے میں وہ ایک بچہ بنتا ہے، پیدا ہوتا ہے، پھر بھی اس کی ترقی ہوتی ہے. جسمانی ترقی، جب جسمانی ترقی مکمل ہوتی ہے تو پھر روحانی، علمی، باطنی ترقی. تو دیکھا کہ اسلام میں ترقی ہی ترقی ہے. پھر ہم کسی ایک لیول پر کس طرح ٹھہر سکتے ہیں؟ پتہ چلا کہ جب ہم سب قبول کرتے ہیں اور دوسرے حضرات سب قبول کرتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے اور نیچر کے مطابق ہے، اس اسلام کے نیچر کے مطابق ہونے میں اور بھی بہت سے معنی ہیں. اس میں سائنس کو قبولنے کے معنی بھی ہے کہ سائنس کا ایک نام نیچر ہے، کیونکہ یہ نیچر سٹڈی سے سائنس بنتی ہے. لہذا ہم جو اسماعیلی ترقی پسند ہیں یہ ہماری ذات سے نہیں ہے، یہ دین کا قانون ہے، یہ اللہ کی سنت ہے کہ اس نے جو دین دیا وہ نیچر کے مطابق دیا اور انسان کی ترقی کے مطابق دیا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ دین کو لیتے لیتے دنیا کی ترقی جو ہے ہاتھ سے نکل جائے. تو اس اسلام کو دنیا کی ترقی کے مطابق بنایا. ایک حدیث ہے، میں آپ کو عرض کرتا ہوں، ان اللہ اسس دینہ علی امثال خلقہ لیستدل بخلقہ علی دینہ وبدینہ علی وحدانیتہ. اللہ نے اپنے دین کی بنیاد، فاؤنڈیشن رکھی اپنی مخلوق کے مطابق، اس دنیا کے مطابق اور دنیا کے نظام کے مطابق، دنیا کی بادشاہی کے مطابق کم ہوگی، تاکہ مخلوق سے اللہ کی دین کو مثال ملے، دلیل ملے، اور اللہ کے اس دین سے اس کی یونٹی، اس کی وننس کو دلیل ملے، اس کی وحدت کو دلیل ملے. تو پھر جب
اللہ کا دین اس دنیا کے نظام کے مطابق ہے، تو دنیا کے نظام میں جب ہم دیکھتے ہیں تو دنیا میں پیش رفت ہے، پروگریس ہے، ترقی ہے، اور جس کی مثال ہم نے انسان کی نیچر میں بھی دیکھا کہ انسان کس طرح انسان کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ترقی ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ وہ تکمیل کے مراحل کو طے کرتا ہے۔ لہذا آج ہم اسماعیلی کہہ سکتے ہیں، فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارا دین اسماعیلیت اسلام کا ایسنس ہے، جوہر ہے، خلاصہ ہے۔ ہر چیز کا ایسنس ہوتا ہے، ہر چیز کا جوہر ہوتا ہے، ہر چیز کا مغز ہوتا ہے۔ جتنے پھل ہیں ان کے مغز ہیں، اور بہت ساری دوائیوں کا ایسنس ہے، جوہر ہے، خلاصہ ہے۔ اس کائنات کا بھی خلاصہ ہے، انسان کا بھی خلاصہ ہے، یعنی ایسنس ہے۔ اور ایسنس کے بغیر، عطر کے بغیر، جوہر کے بغیر، ست کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے۔ لہذا اسلام کا بھی ست ہے، اور اسلام کا ست ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ اسماعیلی مذہب ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ کوئی شخص اس مذہب کو جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے، لیکن ہے یہ جوہر اسلام کا۔ اب سوال اس سلسلے میں اور اس مقام پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ایسا ہے کہ آج ہماری عبادت، بندگی، رسومات اور ہر چیز ابتدائی زمانے سے مختلف ہے۔ اس لیے کہ جس مذہب میں ترقی کی بہت بڑی گنجائش ہے، اس میں ایسا ہی ہونا چاہیے، ایسا ہی ہونا چاہیے کہ انسان جب ایسنس کو پاتا ہے، انسان جب مغز کو پاتا ہے تو اسی کو ترجیح دیتا ہے۔ اس لیے کہ خود اسلام یعنی قرآن اور حدیث بھی اس طرح سے ہے کہ اس قرآن کے اندر لفظ ہیں تعلیم کی، مختلف تعلیمات ہیں، اور جاننے والوں کے لیے اعلیٰ تعلیمات ہیں۔ اگر قرآن میں اعلیٰ تعلیمات نہ ہوتی تو خداوند عالم نے حکمت کی کیوں تعریف کی؟ حالانکہ حکمت ظاہری الفاظ اور ظاہری چیزوں کا نام نہیں ہے، حکمت تو ایسنس کا نام ہے، حکمت تو یعنی اصل علم کے جوہر کا نام ہے۔ تو خدا نے حکمت کی تعریف کی اور کہا کہ تمام جو بلائی ہے وہ حکمت سے وابستہ ہے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جس کو حکمت دی گئی تو سمجھو کہ اس کو بہت ساری بلائی دی گئی۔ حکمت کے بغیر کوئی نیکی نہیں، کوئی بلائی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ حکمت جو ہے وہ قرآن کی سطح پر نہیں ہے، وہ قرآن کی گہرائی میں ہے، گویا کہ حکمت قرآن کا مارز ہے۔ اسی طرح ہم دینی فطرت کے تجزیے کرتے کرتے قبول کر سکتے ہیں کہ جو ہمارا دین ہے یہ اسلام کا خلاصہ ہے، جوہر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ 1400 سال میں کوئی ترقی تو ہونی چاہیے، کیونکہ آن حضرت سے قبل کے زمانے کو دیکھا جائے تو وہ یکساں زمانہ نہیں تھا، اس کی ارتقائی صورت تھی، یعنی اس میں ترقی تھی اور رفتہ رفتہ ترقی ہوئی تھی۔ تو پھر آن حضرت کے بعد میں بھی اس رفتار کو باقی رہنا تھا اور اللہ کی یہی سنت جاری رہنی تھی۔ دوستان عزیز، آپ نے جائزہ لیا ہوگا کہ دنیا میں جتنے
لوگ ہیں وہ مذہب کے اعتبار سے کس مقام پر ٹھہرے ہوئے ہیں. یقیناً اسلام اچھا ہے، لیکن اسماعیلی مذہب قابل تعریف ہے. یہ امام کا ارشاد ہے اور ہم اسی ارشاد کی تشریح کر رہے تھے، اور کوئی بات نہیں. اسی ارشاد اور اسی فرمان کی ہم تشریح کر رہے تھے. ہم خوش نصیب ہیں، ہم خوش بخت ہیں، نیک بخت ہیں کہ ہم کو یہ دین ملا. لیکن یہ کہنا کافی نہیں ہے. اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے دین کے علم کو جانیں، سمجھیں، حاصل کریں. دنیا میں اس وقت مادی ترقی کا طوفان ہے، اور وہ طوفان یہاں تک آن پہنچا ہے. ہم میں سے ہر ایک اپنے پیشے میں، اپنے روزگار میں، اپنے دندے میں اور بچوں کی پرورش کے خیال میں، ان کو تعلیم دلانے کے خیال میں مہو ہیں. ہے کچھ ایسے حضرات جو اس دینی علم کو اہمیت دیتے ہوں،